وہ بھی کتنے خوبصورت دن تھے جب ہم اپنے والدین کے ساتھ غازی آباد کے نزدیک ایک چھوٹے سے گاؤں میں رہتے تھے، اور ہمارا گھر ہمارے والدین کے پیار سے بھرا ہوا ایک خوبصورت عاشیانہ تھا۔ زندگی کی ہر آشائش موجود تھی۔ اچانک وقت نے کروٹ لی۔ ایک روز موت کا فرشتہ آیا اور ابو کو اپنے ساتھ لے گیا۔ ہم سب آؤ پکار کرتے ہی رہ گئے۔ ابو کی موت نے ہم سے ہمارا سب کچھ چھین لیا۔ وقت نے گزرنا ہوتا ہے، وہ گزرتا رہا۔ ہم 4 بہن بھائی تھے، 2 بہن اور 2 بھائی۔ بڑے بھائی میڈیکل کی تعلیم مکمل کر کے ڈاکٹر بن گئے۔ چھوٹا بھائی ابھی پڑھ رہا تھا۔ بڑے بھائی کی تنخواہ سے گھر کے حالات کچھ بہتر ہونے لگے۔ انہی دنوں آپی کا رشتہ ایک خوشحال گھرانے سے آ گیا۔ یہ دور کے رشتہ دار تھے، ہمارے حالات اور امی کی شرافت سے واقف تھے۔ انہوں نے جہیز کا مطالبہ نہ کیا اور سادگی سے آپی کی شادی ہو گئی۔ وہ اپنے شوہر کے ساتھ ملتان چلی گئی۔ چھوٹے بھائی نے بھی تعلیم مکمل کر لی، اب اسے ایک پرائیویٹ کمپنی میں ملازمت مل گئی۔ میری خواہش آگے پڑھنے کی تھی، اس لیے مجھے کالج میں داخل کرا دیا۔ بڑی آپی اسکول تک ہی تعلیم نصیب ہوئی، لیکن میں خوش نصیب نکلی اور میرا خواب تعمیر پانے لگا۔ کالج میں میرا دوسرا سال تھا۔ میری کلاس فیلو نے اپنے گھر سالگرہ پر مدعو کیا۔ امی کو بتایا۔ انہوں نے چھوٹے بھائی سے کہا کہ تم بہن کو اس کی سہیلی کے گھر چھوڑ آؤ۔ پہلے بھائی کے ساتھ بازار گئی، اپنے دوست کائنات کے لیے تحفہ لیا اور بھائی نے مجھے اس کے گھر چھوڑ دیا، جو ہمارے گھر سے زیادہ دور نہیں تھا۔ شام کو بھائی مجھے لے آئے۔ اگلی صبح جب میں کالج گئی تو کائنات نے بتایا کہ میرا بھائی تم پر مر مٹا ہے۔ کہتا ہے کہ شادی کروں گا تو تمہاری دوست عذرا سے، ورنہ عمر بھر شادی نہیں کروں گا۔ میں نے بھی اپنے خیالوں میں اس کا تصور سجا لیا۔ بہانے بہانے کالج سے کائنات کے گھر چلی جاتی اور اس کے بھائی حیدر سے پیار و محبت کے وعدے کرتی۔ ہم نے ایک ساتھ جینے مرنے کی قسمیں کھائیں۔ جانتی نہ تھی جس کام میں اتنا آسان سمجھ رہی تھی وہ اتنا آسان نہیں ہے۔ میرے اور حیدر کے سوچنے سے بھلا کیا ہوتا ہے۔ ایک دن آپی کا امی کو فون آیا کہ کسی جاننے والے نے ایک بہت ہی اچھا رشتہ بتایا ہے، وہ لوگ لاہور میں رہتے ہیں، آپ ایک دفعہ جا کر دیکھ لیں، پھر بات آگے بڑھائیں گے۔ آپی نے امی کو پتہ اور فون نمبر لکھوا دیا۔ امی اور بھائی دوسرے دن لڑکے والوں کے گھر لاہور چلے گئے۔ وہ لوگ کافی امیر تھے، لڑکا خوش شکل اور پڑھا لکھا تھا، لہٰذا امی نے میرا رشتہ علی سے کر دیا۔ مجھے پتہ چلا تو میں دھک سے رہ گئے۔ سب خواب چکنا چور ہو گئے۔ امی نے کو کہہ دیا کہ میں وہاں شادی نہیں کروں گی جہاں آپ کر آئی ہو۔ میں اپنے جیون ساتھی کا فیصلہ کروں گی۔ زندگی میں نے گزارنی ہے، آپ نے نہیں۔ میں نے امی کو کائنات کے بھائی کے بارے میں بتایا کہ میں اس سے محبت کرتی ہوں، شادی بھی اس کے ساتھ کروں گی۔ امی نے دانتوں تلے انگلی دبا لی۔ ہم نے تمہیں اس لیے پڑھایا لکھایا اور کالج جانے کا خواب پورا کیا، تجھے سہیلیوں کے گھر آنے جانے کی آزادی ملی کہ تو اپنے کر دکھائے۔ جب تیرے بھائیوں کو تیرے عشق کی کہانی کا پتہ چلے گا تو وہ کیا تجھے زندہ چھوڑیں گے؟ تجھ پر اتنی عقل ہے کہ اپنے لیے خود ہی جیون ساتھی منتخب کر رہی؟ ارے نادان، جو رشتہ ہم نے تیرے لیے ڈھونڈا ہے وہ کسی قسمت والیوں کو نصیب ہوتا ہے۔ امی نے لاکھ سمجھایا پر میں نہ سمجھی اور چوری چھپے کالج کے بہانے کائنات کے گھر گئی۔ اس کے بھائی سے ملی، تمام حالات سے آگاہ کیا۔ میں نے اصرار کیا کہ اپنی والدہ کو ہمارے گھر بھیج دو تاکہ میں اس رشتے پر اڑ جاؤں۔ اس نے کہا میں ابھی پڑھ رہا ہوں، ایسا نہیں کر سکتا، تم کچھ عرصہ صبر کرنا ہوگا۔ میں تو عمر بھر صبر کر لیتی، لیکن میرے بس میں ہوتا تو۔ امی اور بھائی 1 ماہ میں میری شادی کرنا چاہتے تھے۔ لڑکے والوں کا تقاضا تھا کہ جلدی شادی کرنی ہے۔ میں نے لاکھ کوشش کی مگر بہانے
گھر والوں نے نہ مانے۔ مقررہ تاریخ پر مجھ کو دلہن بنا دیا گیا اور میں بیاہ کر علی کے گھر لاہور چلی آئی۔ ہر لڑکی کی نئی زندگی کے خواب دامن میں بھرے پیا کے آنگن میں اترتی ہے، لیکن میرے خواب میں حیدر تھا جسم کسی کی ملکیت اور دل کسی اور کی جس کی ملکیت تھا۔ وقت ملکیت تھی۔ گزرتا رہا، علی نے مجھے خوش رکھنے کی ہر ممکن کوشش کی۔ مجھے خوبصورت مقامات پر ہنی مون منانے کے لیے لے گئے، مجھ پر خوب پیسہ خرچ کیا۔ علی کے گھر والوں نے بھی بہت پیار دیا، سب نے مجھے خوش رکھنے کی جتن کیے، پر میرے دل میں کوئی جگہ نہ بنا سکا۔ میں نے کسی کے ساتھ بات نہ کی، سب لوگ میرے لبوں پر ہنسی دیکھنے کو ترس گئے۔ آخر کار علی نے مجھ پر توجہ دینا چھوڑ دی اور یہاں تک کہ کہہ دیا کہ اگر تم چاہو تو مجھ سے طلاق لے کر اپنی مرضی سے زندگی گزار سکتی ہو۔ میں نے حیدر سے رابطہ کیا، اسے ساری صورتحال بتائی۔ اس نے کہا اپنے شوہر سے طلاق لے لو، میں تم سے شادی کر لوں گا۔ ایک دن میں اپنے شوہر سے لڑائی کر کے حیدر کے گھر آ گئی۔ جب حیدر نے مجھے اپنے گھر دیکھا تو بہت پریشان ہو گیا، کہنے لگا اس سے پہلے کہ امی ابو کو شک ہو جائے تم میری وجہ سے اپنا گھر چھوڑ کر آئی ہو، یہاں سے چپکے سے جاؤ، جب حالات ٹھیک ہو جائیں گے تو میں تم کو اپنا لوں گا۔ اس کے سمجھانے پر میں کائنات سے ملنے کا بہانہ کر کے کچھ دیر وہاں رکی اور امی کے گھر آ گئی۔ ان کو بتایا کہ سسرال والے مجھ پر بہت ظلم کرتے ہیں، میں اب وہاں نہیں رہ سکتی۔ امی نے میرے جھوٹ پر یقین کر لیا، بھائیوں کو بھی سمجھایا۔ اچانک والدہ کو فالج ہو گیا، ان کے دیکھ بھال اور خدمت کے بہانے میں یہاں ٹھہری رہی۔ بالآخر والدہ کی وفات ہو گئی۔ ان کی انتقال کے بعد بھائی اور بھابھی نے آنکھیں پھیر لیں اور اٹھتے بیٹھتے تانے دیتے، شوہر کا گھر چھوڑ کر کب تک یہاں پڑی رہو گی تم نے مستقل ڈیرے جما لیے ہیں، عزت اسی میں ہے کہ اپنے گھر جاؤ۔ اس دوران ساس نے ایک بار فون کر کے سمجھایا، بیٹی ابھی بھی کچھ نہیں گیا، اپنے گھر واپس آ جاؤ، مگر میں نے ہر بار انکار کیا۔ میں تو حیدر کے بااختیار ہونے کا انتظار کر رہی تھی۔ ساس کو صاف صاف کہہ دیا کہ مجھے طلاق چاہیے، مگر ہر بار میں نے انکار کیا۔ میں نے حیدر کا انتظار کر رہی تھی، ساس کو صاف صاف کہہ دیا کہ مجھے طلاق چاہیے۔ بیٹی سوچ لو، ابھی بھی وقت ہے، یہ دنیا بڑی ظالم ہے، اپنے شوہر کے گھر کے سوا تم کسی اور کی ایمان پر نہ ملے گی۔ ایک دن بھائی گھر پر نہیں تھا، بھابھی نے بہت بے عزتی کی اور گھر سے نکل جانے کو کہا، عزت کے ساتھ اپنے شوہر کے گھر جاؤ ورنہ دھکے دے کر نکال دوں گی، رہنا ہے تو اپنی بہن کے گھر جاؤ۔ صبح میں نے اپنا بیگ اٹھایا اور ملتان بہن کے گھر آ گئی۔ حیدر نے 1 سال گزارنے کا کہا تھا اور یہ 1 سال کہیں گزارنا تھا۔ ماں کے بعد بہن کے گھر ہی اچھا لگتا ہے، سوچا دکھ کی اس گھڑی میں بہن ضرور سہارا دے گی۔ دل میں امید کا دیا جلا کر بہن کے گھر آ گئی۔ بہن جانتی تھی کہ میں اپنے شوہر سے ناراض ہو کر میکے آئی تھی۔ دلجوئی کے بجائے اس نے تانے دینا شروع کر دیے، کھانے کا بھی نہ پوچھا، کہنے لگی کب تک میں تم کو اپنے گھر بٹھاؤں گی۔ آپی کے رویے سے صاف ظاہر تھا کہ ان کے ہاں ڈیرے نہ ڈال دوں، بلکہ ڈیرا ڈالنے سے پہلے ہی میں کہیں اور چلی جاؤں۔ ٹھیک ہے آپی، اگر آپ کو کوئی پرابلم ہے تو میں ابھی آپ کے گھر سے چلی جاتی ہوں۔ میں نے بیگ اٹھایا، لاہور والی بس میں سوار ہو کر واپس آ گئی۔ لاہور میں میری ایک دوست تھی، سوچا کچھ دن اس کے گھر ٹھہر جاؤں گی۔ یہ سوچ کر میں اپنی دوست کے گھر آ گئی۔ شام ہونے والی تھی جب میں اس کے گھر پہنچی تو مجھے دیکھ کر وہ بہت خوش ہوئی۔ رات کا کھانا کھانے کے بعد جب میں نے اپنے آنے کی وجہ بتائی تو کہنے لگی تم یہاں سے چلی جاؤ، اگر میرے گھر والوں کو پتہ چل گیا کہ تم گھر سے بھاگ کر آئی ہو تو بہت برا ہوگا۔ اپنی دوست کے رویے میں بہت مایوسی ہوئی۔ رات بھر
روتے ہوئے گزر گئی۔ صبح اٹھتے ہی علی کو فون کیا کہ مجھے معاف کر دیں، میں نے آپ کے ساتھ بہت زیادتی کی ہے، اگر آپ مجھے معاف کر دیں گے۔ مجھے اپنی غلطی کا احساس ہو گیا ہے، میں واپس اپنے گھر آنا چاہتی ہوں۔ علی نے کہا، تم اس وقت کہاں ہو؟ میں نے اپنی دوست کے گھر کا ایڈریس بتا دیا، اس نے مجھے معاف کر دیا ہے۔ 1 گھنٹے بعد وہ میرے پاس پہنچ گیا۔ آتے ہی بولے، عذرا، تمہارے بغیر میرا گھر سونا ہو گیا تھا۔ جب سے تم روٹ کر گئی ہو، ہم سب گھر والوں کو تمہارے بغیر ایک پل چین نہیں آیا۔ چلو آؤ میرے ساتھ، تمہارا گھر تمہارا منتظر ہے۔ اپنے گھر میں قدم رکھتے ہی دل کو اتنا سکون ملا، لگتا ہے جیسے میں ایک بار پھر جنت میں آ گئی ہوں۔ فوری ساس نند دوڑی آئیں، مجھے پیار کیا۔ گھر کا ہر فرد یوں خوشی کا اظہار کر رہا تھا جیسے ان کے خاندان کا کوئی گمشدہ فرد اچانک مل گیا ہو۔ آج احساس ہوا کہ اپنا گھر کیا ہوتا ہے، شوہر کا تحفظ، اس کی محبت کیا شے ہے، اور شوہر جو سماج اور رشتہ داروں میں عورت کو عزت بھرا مقام ملتا ہے، وہ کتنا انمول ہوتا ہے۔ کچھ لوگ ایسے ہیں دنیا میں موجود ہیں جن کی وجہ سے دنیا قائم ہے۔ میں معافی کے قابل نہ تھی، مگر کمال کا ظرف اور برداشت کا مظاہرہ کرتے ہوئے اس نے مجھے اپنا لیا، اور اس مقام سے آگے کا سفر شروع ہو گیا جہاں میں نے اس کو چھوڑ کر ایک بے وفا دھوکے باز کے پیچھے بھاگ آئی تھی۔ ایک دن کائنات نے بتایا، حیدر نے اپنی پسند اور مرضی سے شادی کر لی ہے۔ وہ مجھے دھوکہ دے رہا تھا اور میں اس کے جھوٹے وعدوں پر برباد ہوئی جا رہی تھی۔ شکر ہے ٹھوکر لگنے سے مجھے بر وقت عقل آ گئی اور میں مزید برباد ہونے سے بچ گئی، ورنہ میرا مقام زمانے کی ٹھوکروں میں ہی ہوتا۔